ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم ایک زندگی اپنی کا ایک وتیرہ بنائے۔ یہ ایک خاص اسم اعظم ہے، اگر اس کو روزانہ صرف 50 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر منگنی میں رکاوٹ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا کسی اور جائز کام میں رکاوٹ ہے، تو ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کو ایک زندگی اپنی کا ایک حصہ بنائیں انشاءاللہ العزیز، پھر بہاریں بہاریں ہوں گی۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں نحوستیں ڈیرہ نہیں لگاتی، بیماریاں نہیں ہوتی، مشکلات نہیں ہوتی، جناب علی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے سننے والے، ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی بخشش فرما، سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، دل کی آرزویں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ اسم اعظم کا ایک خاص وظیفہ ہے اور ہر حاجت کے لیے وظیفہ ہے۔ یعنی کہ شادی میں اگر رکاوٹ ہے، یا منگنی میں رکاوٹ ہے، یا کہیں جاب چاہتے ہیں، یا کہیں پھر اور کوئی معاملات کے کوئی خاص آرزو دل کی تمنائیں ہیں، ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم ایک زندگی اپنی کا ایک وتیرہ بنائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دن اگر آپ پڑھیں تو پھر اس اسم اعظم کو چند دن آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جب دل کی تمنا پوری ہو جائے تو چھوڑ دیں۔ اس سے رجت کا مسئلہ بھی نہیں بنتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوست آپ سوچتے ہیں کہ رجت کا مسئلہ نہ بن جائے، رجت کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا۔ یہ ایک خاص اسم اعظم ہے، اگر اس کو روزانہ صرف 50 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر منگنی میں رکاوٹ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا کسی اور جائز کام میں رکاوٹ ہے، تو ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش کیجئے گا، انسان پر جب بھی آتی ہیں رکاوٹیں تو نحوستیں، تو ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ تو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں، اور روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کیا کریں، لازمی۔ اس کو ایک زندگی اپنی کا ایک حصہ بنائیں انشاءاللہ العزیز، پھر بہاریں بہاریں ہوں گی۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے
وہاں نحوستیں ڈیرا نہیں لگاتی، بیماریاں نہیں ہوتی، مشکلات نہیں ہوتی، جناب علی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، رحمتیں ہوتی ہیں، بہاریں ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کریں، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ یہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ہر نماز کے بعد اگر آپ اس کو 50 مرتبہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، یا پھر کسی ایک ٹائم کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے روزانہ کی بنا پہ، مثال کے فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا ظہر کی نماز کے بعد، کوئی بھی ایک ٹائم مقرر کر کے اس کو روزانہ 50 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دل کی ہر مراد پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اگر دل کی آرزو ہے تو دل کی آرزو دل میں رکھ کر آنکھیں بند کر کے پھر 50 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دل کی مراد پوری ہوگی۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔